السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا بیان کریں گے۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے جو نماز کی ادائیگی کی ابتدا کی، اس میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کی پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مومنین بھی اسی رخ پر نماز پڑھتے تھے، اور اس رخ پر نماز پہلے سے بھی عیسائی حضرات اور یہودی حضرات بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ شریعت محمدیہ میں ابتدا میں قبلہ بیت المقدس ہی رہا، جو قبلہ اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں اس قبلے میں تبدیلی ہوئی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں دوسرے ہی پارے میں بالکل ابتدائی آیات سے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا پارہ سیقول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آیت ہی قبلے کی تحویل سے متعلق ہے۔ چنانچہ آج قرآن کریم کی روشنی میں قبلے کی تحویل کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جلدی ہی لوگوں میں سے کچھ احمق اور بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے کی طرف سے بدل دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قبلے کی تحویل سے متعلق آیات نازل ہونے سے پہلے ہی یہ ہوشیار کر دیا مسلمانوں کو کہ جب تم لوگ اس حکم کے مطابق قبلہ بدلو گے تو فوراً یہ احمق قسم کے لوگ اعتراضات اٹھانا شروع کر دیں گے اور کہنے لگیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ کیا بنیادی بات ہو گئی جو ان لوگوں نے اس قبلے کو بدل دیا۔ اب بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے ہی کہہ دی تھی اپنے علم کے مطابق، تو اسی طرح کا عمل ان لوگوں نے کیا اور طرح طرح کی پھپتیاں کسی، یہاں تک کہ یہ تک کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ بدل گئی۔ کیا پہلے اللہ تعالیٰ دمشق میں تھا، بیت المقدس میں رہتا تھا، اب جا کے کعبۃ اللہ میں رہنے لگا؟ اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے کہنی شروع کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل مدت دراز سے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے وقت چہرہ کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں بے انتہا پیغمبر یکے بعد دیگرے آتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو بعد میں رومن امپائر نے بھی قبول کر لیا تھا۔ تو ایک طریقے سے یہ لوگ انسانوں کے امام تھے مذہبی اعتبار سے۔ بنی اسرائیل، ان کا سب جگہ احترام ہوتا تھا، اور اس حساب سے ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک ایسا خاندان ہے جن کے درمیان میں نبی آتے رہے ہیں اور آتے ہیں، اور مذہبی پیشوا کے طور پر یہ ان کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے اتنا بڑا امپائر تھا رومنس کا،
ایک بہت بڑی یعنی سلطنت تھی، انہوں نے اس دین کو جیسا بھی تھا، وہ جس شکل میں بھی ان کے سامنے آیا اس کو قبول کر رکھا تھا۔ غرض یہ کہ بڑا ان کا مقام و مرتبہ تھا بنی اسرائیل کا، اور انہی کو ایک طریقے سے مذہب کا امام جانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھانٹا بھی تھا، کہا گیا تھا کہ تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تم بہترین لوگ ہو، تمہیں اسی کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال بہترین لوگ اسی وقت سے جب تک وہ دین کو اسی انداز سے پر عمل کرتے رہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یا وہ پیغمبر جو بھیجے گئے تھے ان کے ذریعے سے جو تعلیمات صحیح صحیح آتی رہی تھی ان کے مطابق جب تک وہ کام کرتے رہے اس وقت تک وہ اس دین پر سمجھا جانا تھا کہ ہاں بھائی یہ اس پر قائم ہیں اور اس دین کو یعنی اس اسلام کو صحیح طور پر پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا اور اسی رویے پر بگڑے ہوئے رویے پر اڑے رہنے کا انہوں نے اندیہ ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت سے اتار دیا۔ یہ امامت منتقل کر دی گئی مسلمانوں کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، اور اس کا پہلا نشان جو تھا، پہلی علامت جو تھی، یہ قرار پائی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے اب کعبۃ اللہ کو کر دیا جائے، چنانچہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ان آیات میں آ رہا ہے، آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تم لوگوں کو جو پچھلے قبلے پر قائم کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ایک امت وسط بنا دے، ایک ایسی امت جو جہاں بھی سچائی کو دیکھے اس کو قبول کرنے والی بنا دے۔ امت وسط بنانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ تم لوگ اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر، اور رسول بن جائے گواہ تمہارے اوپر۔ اور ہم نے جو یہ قبلہ متعین کیا جس پر تم تھے پہلے سے، اس لیے نہیں کہا تھا کہ صاحب تمہیں کوئی گمراہ کرنا تھا یا تمہیں کسی غلط راستے کی نشاندہی کرنا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون تم میں رسول کی اتباع کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ حکم اہل مکہ قریش جو ایمان لائے تھے یا پہلے سے جو مسلمان مدینے میں ہوئے تھے انصار، ان کے عقیدے جو تھے وہ تو قبلے کی طرف سے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف ہی ان کے جھکاؤ تھے، اور انہی کا حج کیا کرتے تھے۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ تم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو جس طرف بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر شاق گزر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کے کتنے کے پابند ہیں، اپنی جو ان کی جو تمنائیں ہیں، ان کی جو آرزویں ہیں، جو ان کا جھکاؤ ہے کعبۃ اللہ کی طرف، اس کو زیادہ مانتے ہیں یا اللہ کے حکم کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں یہ اسی قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے
اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والا ہے، اور یہ بھی جان لے کہ کون پیچھے پلٹ جاتا ہے، کون بات نہیں مانتا، کون اسی بات پر اڑا رہتا ہے کہ صاحب ہم تو جب تک کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی اس وقت ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس قسم کی باتیں کہہ سکتے تھے لوگ، لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کے ان مسلمانوں کی آزمائش کی، اور اس آزمائش پر مسلمان پورے اترے، اور حالانکہ دل میں طبیعت میں یہ بات تھی کہ کاش یہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہوتا ہمارا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت آئی تھی، تو تمام مسلمانوں نے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی جد و جہد کے اس کو قبلہ مان لیا اور قبلے پر اس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش تھی ان کی۔ تو یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ دیکھنا کہ کون صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کا قائل ہے اور کون اپنے جذبات اور احساسات کا قائل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، اور یہ بات جو تھی بڑی بھاری بات تھی، یعنی قبلے کو ان کے ذریعے سے جو پہلے سے مسلمان قبول کر رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ایک بھاری کام تھا، مشکل تھا ان کے لیے اس کو قبلے کی حیثیت سے جاننا، چونکہ بہت پہلے سے ایک مدت دراز سے یہ لوگ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور اسی سے ان کے تعلقات تھے، اور قلبی تعلق ان کا اسی کعبۃ اللہ کے ساتھ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس حکم کو تسلیم کرنا ان کے لیے بڑا بھاری تھا۔ ہاں البتہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم کر دیتا ہے ان کے لیے اس طرح کے احکام بھاری نہیں ہوتے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس حکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والا نہیں تھا، اس نے اس حکم کے ذریعے سے تمہارے ایمان کو برباد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ فرمایا جا رہا ہے ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا بار بار دیکھ رہے ہیں، تو اب تم اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اسی قبلے کی طرف کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو، بس تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور جس طرف بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو تم، اس مقام سے اپنے چہرے کو، اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی بنی اسرائیل اور یہ یہودی اور عیسائی، ان کے پاس یہ کتابیں ہیں، یہ اس بات کو حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو ہم حکم یہ دے رہے ہیں یہی حکم صحیح حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور حقیقت یہ ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ غرض یہ کہ قبلے کو بدل کر کے بیت المقدس کو قبلہ نہ بنا کر کے اب جو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، تو اس کے حق بجانب ہونے پر یہودی بھی اور عیسائی بھی شرست ہے ان کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حکم بالکل صحیح ہے، لیکن بہرحال حماقتیں یہ کریں گے، اور انہوں نے کی، اور انہوں نے اعتراضات اٹھائے، طرح طرح کی باتیں کی، جاننے کے باوجود کہ ہاں یہ حکم بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ بات معلوم تھی ان کو بھی کہ اصلاً اول قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنا ہے، جو حضرت ابراہیم نے بنایا، وہ سب سے پہلے بنا ہے، تو اسی کی طرف منہ کرنا چاہیے لوگوں کو اصلاً۔
لیکن درمیان میں چونکہ ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئی تھی رسالت، ان لوگوں نے اپنے مرکز بنایا اپنے حساب سے، وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ چاہتا تھا کہ ان قبلے سے کوئی ان کو بغض نہ ہو، تو اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی رہی۔ لیکن اب جب کہ بنی اسرائیل کی پوری طریقے سے امتحان ہو گیا، آزمائش ہو گئی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو امامت اب ان لوگوں سے نکال کر کے اب یہ نئی پنپتی ہوئی مسلم امت جو وجود میں آ رہی تھی، اور جو اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اب یہ امامت ان کی طرف منتقل کی جانی تھی۔ چنانچہ اسی قبلے کو جو پہلے سے ہی قبلہ رہا تھا، جو حضرت ابراہیم نے قائم کیا تھا، اس طرف منہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب یہ بات جو کہی گئی ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے دیکھا آپ کے سر کو، آپ کے چہروں کو آسمان کی طرف آپ گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں اس انتظار کی طرف اشارہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس معاملے میں، کہ کس وقت یہ حکم آئے، کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے، مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے، اور ہونا چاہیے یہ۔ تو اس انتظار کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کو، آپ کے سر کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اب دیکھو اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کو کر لو۔ یہ ایک خاص موقع پر ایک نماز جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز، اس وقت یہ حکم آیا تو آپ نے فوراً اپنا رخ بدلا اور بالکل پیچھے گھوم گئے، الٹی سائڈ میں ایک دم پیچھے کی طرف گھوم گئے، اور پیچھے گھوم کر کے صفوں کے درمیان سے نکل کر کے سب سے پچھلی صف کے آگے آپ پہنچ گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں نے بھی اپنا رخ بدل دیا، بالکل الٹی طرف کو گھوم گئے، اور اس طرح جو شروع میں پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف ہو گئی۔ تو اس طریقے سے قبلہ تبدیل ہوا نماز کے درمیان میں، اور اس کے بعد کے لیے باقاعدہ یہ حکم آ گیا کہ اب جب بھی کبھی تم نماز پڑھو، جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جس طرف سے بھی نکلو، تمہیں اسی مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنانا ہے۔ فرمایا جا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مِّمَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کو کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور لوگوں نے جو مختلف قبلے اپنے اپنے حساب سے طے کر رکھے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے قبلوں پر جمے رہیں گے، اس کی فکر نہ کی جائے۔ آپ کو جو کرنا ہے، جو بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق تمام مسلمانوں کو اب کرنا ہے۔ اور پھر کہا جائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم نے ان کی احوا کی اتباع کی، اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، ان کے دباؤ میں آ کر کے، ان کے ظلم میں آ کر کے، ان کے بحث مباحثے کے آگے جھک کر کے، یا اپنے ان پرانے جذبات کو ذہن میں لاتے ہوئے اگر تم نے اتباع کی اس قبلے کی جو قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے، یا دوسرے اور لوگ جن لوگوں کے جو قبلے ہیں ان کی اتباع تم نے کوشش کی، تو پھر سمجھ لیجئے، تو فرمایا جا رہا ہے
جبکہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے، جبکہ تمہیں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی رہے گا، اب اس کے بعد اگر کوئی شخص دوسرے قبلوں کو اپنا قبلہ بناتا ہے تو پھر وہ ظالم لوگوں میں شمار ہوگا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قبلے کو یعنی مسجد حرام کو قبلے کی حیثیت سے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں فریق کچھ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ سچائی تو یہی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ یہی کعبۃ اللہ، اور اس کے چاروں طرف جو مسجد حرام ہے وہی بنایا گیا تھا، اور اسی کو قبلہ ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلا گھر وہی ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، جس کو ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، یعنی پہلا گھر جو لوگوں کے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، مکہ شریف میں ہے، تو اسی کو قبلہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، لیکن جاننے کے باوجود اس حقیقت کو اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چھپاتے ہیں۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق جو ہے، سچائی جو ہے تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، تو قطعی اس میں کوئی شک و شبہ میں پڑھنے والے نہ بنو۔ فرمایا جا رہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں بھی وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور سب کے لیے ایک قبلہ ہے، بناتے ہیں لوگ، رکھتے ہیں جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم بھلائی کی طرف بڑھو، یعنی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہی بھلائی ہے، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہی بھلی بات ہے، یہی بھلائی کی طرف کا راستہ ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو تمہیں اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے، کہیں بھی ہو تم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ فرمایا جائے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں سے تم نکلو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر سے کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا جا رہا ہے، دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی جگہ سے خارج ہو رہے ہو، نکل رہے ہو، تمہیں باہر ہر حال میں مسجد حرامی کی طرف رخ کرنا ہے، اور کہیں بھی ہو، کسی بھی رخ پہ ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم حجت بن جاؤ، لوگوں پر ایک طریقے سے دلیل بن جاؤ اس بات کی کہ حق یہی ہے، اور اس حق کے ساتھ ہی تم اپنے لوگوں کے سامنے زندہ رہو۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں البتہ وہ لوگ جو تم میں ظالم ہیں، ظلم کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا الگ معاملہ ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان ظالم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھی سے ڈرو، ولیتم نعمتی، اور یہ ہم جو حکم تمہیں دے رہے ہیں قبلے کی تبدیلی کا، اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنی نعمت آپ تمام مسلمانوں کو تمام کر دیں، مکمل کر دیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی یہ ہم حکم دے رہے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر قائم ہو جاؤ۔
تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کس قدر اہم یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے کئی آیاتوں میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ اب تمہیں اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف رکھنا ہے اور کسی اور طرف نہیں رکھنا ہے۔ اس معاملے میں کسی شخص کے لومۃ لائم سے، کسی قسم کی دھمکیوں سے، کسی قسم کے جذباتی اثرات سے متاثر مت ہو اور قبلہ اپنا یہی کعبۃ اللہ کو بنائے رکھو۔ اب یہ قبلے کی تبدیلی کا اب سے ایک پیغام یہ دے دیا گیا امت مسلمہ کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی کہ اے بنی اسرائیل، اب تک جو تمہیں فوقیت حاصل تھی دین کے اعتبار سے، تمہارے درمیان میں پیغمبر بھی آ رہے تھے متواتر، تمہارے ہی خاندان میں، تمہاری ایک شاخ میں، حضرت ابراہیم کی اولاد کی ایک شاخ ہی میں، یعنی بنی اسرائیلی میں تمام پیغمبر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے تمہارا ایک مقام اور مرتبہ تھا، تمہیں دینی تعلیم حاصل ہو رہی تھی، تمہاری عزت ہو رہی تھی، تمہارا مقام و مرتبہ تھا، تم ذریعہ ہدایت بنائے گئے تھے اور اس میں تم نے بار بار درار ڈالی، بار بار تم راہ راست سے بھٹکے۔ اب یہ آخری موقع تمہیں دیا گیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو، لیکن تم نے اب اصلاح کو قبول نہیں کیا۔ تو اب جو وہ امامت کا جو مقام تم کو ملا ہوا تھا، اب یہ امامت کا مقام تمہارے طرف سے منتقل کیا جا رہا ہے اہل اسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف۔ چنانچہ یہ بات بتا دی گئی کہ جو حق والے ہیں، جو سچائی کو پہچاننے والے ہیں، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ ہاں یہ حکم جو ہے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے الحمدللہ وہ بالکل صحیح ہے، سچا ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ تمہیں اس طرف منہ کرنے میں ذرا بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور قطعی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی طرح سے وہی قبلہ جس طرف ہم پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے اسی طرف ہم قائم رکھیں اپنے قبلے کو۔ یہ ظاہر پیغام اہل ایمان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے تھے اس زمانے میں، جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ہی پہلے سے منہ کرتے تھے، اس سے تعلق تھا، ان کے لیے زیادہ آزمائش نہیں تھی اس میں، بلکہ ان کے لیے زیادہ آزمائش تھی جو بیت المقدس کی طرف پہلے سے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل کے لیے زیادہ آزمائش تھی جن کا جذباتی لگاؤ مسجد اقصی اور بیت المقدس سے تھا، تو ان کو اپنے طبیعت و مزاج کو بدلنا تھا اور اس حقیقت کی طرف آنا تھا جو حقیقت واضح تھی، اور یہ بات عام طور پہ معلوم تھی لوگوں کو کہ سب سے پہلا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے قائم کیا گیا، اور وہ وہی گھر ہے جو کعبۃ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ وہی گھر ہے جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چنانچہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی امامت کو ختم کر کے امت محمدیہ کی امامت کا ایک طریقے سے اعلان اس میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہجری 2 میں پیش آیا تھا تحویل قبلہ کا، اور شعبان کا مہینہ تھا، اس مہینے میں یہ تبدیلی آئی۔